بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتحاف المسلم کا سبق۔ وعن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال رجل لا تصدقنا بصدقۃ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال رجل، ایک شخص نے کہا، لا تصدقنا بصدقۃ، کہ میں ضرور صدقہ کرتا رہوں گا، میں ضرور صدقہ کروں گا۔ فخرج بصدقتہ، تو اسی لیے خرج وہ نکلا، بصدقتہ اپنا صدقہ لے کر، فوضعها فی ید سارق، فوضعها تو اس نے اس صدقے کو، ہا ضمیر، اس صدقے کو رکھ دیا یا دے دیا، فی ید سارق، چور کے ہاتھ میں، تو اس نے اس صدقے کو چور کو دے دیا، چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ فاصبحوا، تو جب صبح ہوئی، فاصبحوا تو جب صبح ہوئی، یتحدثون، لوگ چرچا کرنے لگے، تصدقا علی سارق، کہ آج رات، کل رات صدقہ جو کیا گیا ہے وہ ایک چور پر کیا گیا ہے۔ فقال، تو اس شخص نے کہا، اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرا شکر ہے، لا تصدقنا بصدقۃ، میں ضرور صدقہ کرتا رہوں گا۔ فخرج بصدقتہ، تو پھر وہ دوبارہ اپنا صدقہ لے کر نکلا، فوضعها فی ید زانیۃ، فوضعها تو اب اس نے جو اپنا صدقہ دیا، فی ید زانیۃ، زانیہ کے ہاتھ میں دے دیا، زانیہ کے قبضے میں دے دیا۔ فاصبحوا، تو جب صبح ہوئی، یتحدثون، لوگ پھر چرچا کرنے لگے، تصدق اللیلۃ علی زانیۃ، کہ کل رات جو صدقہ کیا گیا ہے وہ ایک زانیہ پر کیا گیا ہے۔ فقال، تو اس شخص نے کہا، اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرا شکر ہے، علی زانیۃ، کہ میں نے صدقہ زانیہ پر کیا، لا تصدقنا بصدقۃ، میں ضرور صدقہ کرتا رہوں گا۔ فخرج بصدقتہ، تو اب وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا، فوضعها فی ید غنی، تو اب اس نے اپنے صدقے کو ایک غنی کو دے دیا، غنی کے قبضے میں دے دیا، مالدار کے قبضے میں دے دیا۔ فاصبحوا، تو جب صبح ہوئی، یتحدثون، لوگ گفتگو کرنے لگے، لوگ چرچا کرنے لگے، تصدقا علی غنی، کہ کل رات جو صدقہ ہوا ہے وہ ایک غنی پر ہوا ہے۔ فقال، تو پھر اس شخص نے کہا، اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرا شکر ہے، علی سارق، کہ میں نے چور پر صدقہ کیا، وعلی زانیۃ، اور ایک زانیہ پر صدقہ کیا، وعلی غنی، اور ایک غنی پر صدقہ کیا۔ فأتی فقیل لہ، تو اس کو جواب دیا گیا، تو اسے تو اس کے لیے لایا گیا، یعنی اس کے لیے کہا گیا، اس کے لیے جواب دیا گیا، اما صدقتک علی سارق، رہا تیرا صدقہ کرنا ایک چور پر، فلعلہ ان یستعف عن سرقتہ، تو شاید کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی چوری سے باز آ جائے، فلعلہ تو شاید کہ ان یستعف عن سرقتہ، کہ وہ اپنی چوری سے باز آ جائے، اس چور کو جو تو نے صدقہ کیا ہے اس وجہ سے۔ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ، اور رہا زانیہ کو تیرا صدقہ کرنا، فَلَعَلَّهَا أَن تَسْتَعِفَّ عَن زِنَاهَا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ زانی عورت اپنے زنا سے باز آ جائے۔ وَأَمَّا الْغَنِيُّ، اور رہا مالدار، فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کرے، فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ، تو خرچ کیا کرے وہ بھی جس کو جو اللہ نے اس کو دیا ہے، یعنی ان میں سے وہ بھی خرچ کرے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ عبرت اس سے حاصل کر کے عطا کرنے لگے، وہ بھی صدقہ کرنے لگے۔
رواہ البخاری، تو اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، واللفظ لہ مسلم، اور اسی کے لفظ سے مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، مسلم کی ایک روایت میں یوں کر کے ذکر کیا گیا ہے، فقیل لہ، تو اس سے کہا گیا، اما صدقتک فقد تقبلت، فقد تقبلت، رہا تیرا صدقہ تو وہ تو قبول کر لیا گیا ہے۔ یعنی اس پورے محصل سے پتہ چلا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیت کا اعتبار کیا جاتا ہے، جیسے نیت ہوگی ویسا ہی ثواب، ویسا ہی عذاب ملے گا۔ تو اس کی نیت یہ سب تھی کہ یہ چور بچ جائے چوری سے، زانیہ بچ جائے زنا سے، اور غنی مالدار عبرت حاصل کر کے وہ بھی کچھ عطا کرا کرے اللہ کی بارگاہ میں، یہ اس کی نیت تھی، اس لیے اس کو اس پہ ثواب ملے گا۔ الترہیب من الریا، ریاکاری، دکھاوا کاری سے ڈرانے والی احادیث۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اول الناس یقضی یوم القیامت علیہ رجل استشہد، ان اول الناس، بے شک لوگوں میں سب سے پہلا وہ جو شخص ہوگا، یقضی، جس کا فیصلہ کیا جائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، علیہ، جس پر، یعنی جس پر قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، وہ شخص کون ہوگا؟ رجل، وہ ایسا شخص ہوگا، استشہدہ، جس کو شہید کیا گیا ہوگا، فوتیہ بھی، تو اسے لایا جائے گا، فعرفہ نعماہ، تو اللہ عز و جل اپنی نعمتوں کو اسے شمار کرائے گا، پہچان کرائے گا کہ میری نعمتوں کو پہچان، میری نعمتوں کا اقرار کر، فعرفہ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کر لے گا۔ قالا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، فما عملت فیہا، تو نے اس کے بدلے کیا عمل کیا، جو میں نے تجھے نعمتیں دی ہیں، فما عملت، تو نے کیا عمل کیا، فیہا، اس کے بدلے، اس میں، قالا، وہ کہے گا، قاتلت فیکا، میں تیری راہ میں میں تیری راہ میں جنگ کیا، حتی تشہد، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ قالا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کذبت، تو نے جھوٹ کہا، ولکنک قاتلت لأن یقال جری، لیکن جو تو نے جنگ کی تھی وہ اس لیے کی تھی تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، لأن یقال جری، تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، فقد قیل، اور وہ تو دنیا کے اندر کہہ لیا گیا، فقد قیل، وہ تو دنیا کے اندر کہہ لیا گیا، ثم امر بہ، پھر حکم دیا جائے گا اس کے لیے، فصحب علی وجہہ، تو اس کو اس کے چہرے کے بل گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، حتی القی فی النار، یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا، حتی القی، یہاں تک کہ ڈال دیا جائے گا، فی النار، آگ میں۔ ورجل، پھر ایک دوسرا شخص لایا جائے گا، تعلم العلم، جس نے علم سیکھا ہوگا، وعلمہ، اور اس علم کو آگے سکھایا ہوگا، وقرأ القرآن، اور قرآن بھی پڑھا ہوگا، فأتي به، تو اس کو لایا جائے گا، فعرفہ نعماہ، اور پھر اللہ عز و جل اپنی نعمتوں کا اسے اقرار کروائے گا، پہچان کروائے گا کہ میں نے تجھے یہ نعمت دی نہیں دی، فعرفہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا اقرار کر لے گا، پہچان لے گا۔ قالا، اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا، فما عملت فیہا، تو نے اس میں کیا کام کیا، تو نے اس نعمتوں کے بدلے، ان نعمتوں کے بدلے کیا عمل کیا۔ قالا، وہ کہے گا، تعلمت العلم، اے اللہ عز و جل میں نے علم سیکھا، وعلمتہ، اور اسے آگے سکھایا بھی، وقرأت فیک القرآن، اور میں نے تیری راہ میں قرآن کو پڑھا۔ قالا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے،
وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ، لیکن جو تو نے علم سیکھا تھا وہ اس لیے سیکھا تھا لیقال عالم، تاکہ تجھے عالم کہا جائے، وقرأت القرآن لیقال ہوا قاری، اور تو نے قرآن پڑھا تھا تاکہ تجھے کہا جائے وہ ایک قاری ہے، تجھے قاری کہا جائے اس لیے پڑھا تھا۔ فقط قیلا، اور یہ سب کچھ دنیا میں تیرے لیے کہا گیا، ثم امر بہ، پھر حکم دیا جائے گا اس کے لیے، فصحب علی وجہہ، تو اس کو بھی اس کے چہرے کے بل گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، حتی القی فی النار، یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وَرَجُلٌ وَسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُوتِيَ بِهِ، وَرَجُلٌ، اور ایک ایسا شخص وسع اللہ، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت کی، کشادگی کی، اللہ علیہ، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت و کشادگی کی، وعطاہ، اور اس کو اپنے تمام مال کے اقسام سے عطا کیا، فاوتیا بھی، تو اس کو لایا جائے گا، فعرفہ نعمہ، پس اپنی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ اقرار کروائے گا، فعرفہ، وہ اقرار کر لے گا، قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فما عملت فیہا، تو نے اس میں کیا کام کیا، قالا، وہ شخص کہے گا، وہ شخص عرض کرے گا، ما ترکت من سبیل، میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا، ما ترکت، میں نے نہیں چھوڑا، من سبیل، کوئی ایسا راستہ، تحب ان ينفق فیہا، کہ جس میں ان ينفق، کہ تو خرچ کرنے کو پسند فرماتا ہے، جس میں تو خرچ کرنے کو پسند فرماتا ہے، میں نے ایسا راستہ نہیں چھوڑا، الا انفقت فیہا، مگر میں نے اس میں خرچ کر دیا، لکا، تیرے لیے، لیکن میں نے تیری رضا کے لیے اس میں سب کچھ خرچ کر دیا۔ قال کذبت، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، ولکنک فعلت لیقال ہوا جواد، لیکن تو نے یہ جو سب کیا تھا نا وہ اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، فقد قیلا، وہ تو کہہ لیا گیا، ثم امر بہ، پھر حکم دیا جائے گا، فصحب علی وجہہ، پھر اس کو اس کے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، ثم القی فی النار، پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وعن جندب بن عبداللہ، اور جندب بن عبداللہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمع اللہ بہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اسے سنایا جائے، من سمع، جو سنانا اپنے آپ کو چاہتا ہے، خود کو سنانا چاہتا ہے، سمع اللہ بہ، تو اللہ تعالیٰ اسے سنا دے گا، ومن یرائی اللہ بہ، اور جو شخص چاہتا ہے کہ اسے دکھایا جائے، اللہ عز و جل اسے دکھا دے گا۔ یعنی ان دونوں احادیث کا جو مفہوم ہے، مطلب ہے، خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ ریاکاری بہت بڑی نحوست ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں تو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن آخرت پوری کی پوری برباد ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ریاکاری سے بچا کر صرف اور صرف خالص ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔